اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنی علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کے ملک میں ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ النساء کے 23ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جانتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ منافق تھے اور نماز کو کسمساتے ہوئے آتے تھے اور بعد میں شرارتیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، قرآن مجید کو نقصان پہنچائیں، ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا خاص طور پر عیسائی مخاطب ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے اس میں بات کہی گئی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم پہ وحی کی ہے جیسے کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد کے نبیوں پر، یعنی اللہ کے رسول پہ بھی وحی کی گئی اور پہلے کے رسولوں پہ بھی۔ وَأَوْحَيْنَا، اب یہ بتایا گیا کہ کس کے اوپر کی، اور مزید نام لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسماعیل،
و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا. اور اسی طرح ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر یعنی یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد جو نبی ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایوب علیہ السلام پر اور یونس پر علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. یعنی بتایا گیا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اور وہ بول رہے کہ میری پاس جو ہے اللہ کی وحی آ رہی ہے. تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اب بھی ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے وہ بائبل مانتے ہیں. بائبل میں دو ہیں، ایک توریت اور ایک انجیل، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. تو اس کے اندر یہ سب ہے، سب کی تعلیم کا ذکر ہے. یہ تمام جو انبیاء کے نام لیے گئے ان کا سب کا ذکر جو ہے بائبل میں موجود ہے. تو پھر ان کے پاس کہاں سے پیغام آ رہا تھا؟ اسی خدا کی طرف سے پیغام آ رہا تھا. تو اب انکار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پہلے سے ایک سلسلہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور پیغمبر سب کو سناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کیا عجوبہ لاحق ہو گیا ہے؟ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور آخری میں کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور دی. تو جو انجیل ہے اس کے اندر ایک خاص زبور بول کر حصہ ہے کہ اس کے اندر آچار سنہیتا وغیرہ اس نام سے، اور نام بھی اس کا زبور بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر یہ تعلیمات ہیں. تو جو مفسرین ہیں، یہ مولانا ابوالعلا مودودی اور دوسرے امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن، ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ بائبل کا مطالعہ کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ خدا کی بات ہے اس کے اندر لکھی ہوئی، لیکن کچھ ملاوٹ ہے تھوڑی. تو پکا نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، کون سی بات اس کے اندر دوسری ملا دی گئی ہے. خاص طور پر لکھا بھی گیا ہے کہ بعد کے علماء نے اس کے اندر یہ ایڈیشن کیا ہے بول کر. تو پہلے کا جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اتنا پیور اتنا صاف ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ دوسری باتیں بھی ہیں، تو آدمی کے لیے وہ غلط ملت ہو گیا ہے. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ان سے پہلے ان کے بیٹے سلیمان کا نام آیا، تو وہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ پہلے بیٹے کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ زبور کے ساتھ ان کا ذکر کرنا تھا، اس کے واسطے ان کو آخری میں رکھ کے بتایا گیا زبور. تو یہ چار ان کتابوں پہ تو ہم کو ایمان لانا ہی ہے نا. اس میں تحریف ہو سکتی ہے کچھ بھی، لیکن وہ اللہ کی کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چار. تو یہاں زبور کا ذکر آیا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کا ذکر تمہارے سامنے ہم کر چکے ہیں. تو ان پہ بھی یہی وحی آئی. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسولوں کا تو نام بھی نہیں بتایا ہم نے، آپ کو ذکر ہی نہیں کیا. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کتابی بھر جاتی اتنے نام پڑھتے پڑھتے. تو صرف 26 کے قریب جو ہے انبیاء کا نام جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. تو بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا، مگر ان پہ بھی ہم نے وحی بھیجی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات کی جیسے کہ بات کرنا چاہیے تھا، جیسے دو لوگ آپس میں بات کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو دوسروں کو تو کیسا ہوا؟ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. درخت تھا، درخت میں سے روشنی آ رہی ہے، آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارا رب. اور کئی بار کتنی گفتگو قرآن مجید میں بھی اس سے پہلے کہا گیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری لکڑی ہے، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. تو کہا کہ پھینک دو اسے، پھینک دیا. تو کہا کہ اٹھا لو اس کو، یہ جس حالت میں ہے وہ تم کو نظر آئے گی. جیسا بات ہر وقت باہر بھی گئے. اب اتنا ہونے کے بعد بھی یہودی یہی کہتے رہے، مطلب جو لوگ بنی اسرائیل کے تھے وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں ہم کو اللہ کو خود بتاؤ، اللہ کی آواز آ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے کلام کیا ہے، لیکن اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر بتاؤ. اس سے پہلے رکوع میں وہ چیز گزر چکی ہے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور وہ رسول کیا تھے؟ خوشخبری دینے والے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نبیوں پہ ایمان لائے گا، اور اپنے عمل کو خالص کر لے گا اللہ کے لیے، ہے نا. وہ گناہ کے کام نہیں کرے گا، برے شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، ایسا کرے گا
تو اس کو مبشرین یعنی خوشخبری دینے والی کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم کو کوئی ڈر نہیں، آگے جو زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تم جنتوں میں رہو گے، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، ہر آن تم کو کھانے پینے کی چیزیں اور جو کچھ تم چاہو گے وہ سب کچھ تم کو وہاں ملے گا، وہ منذرین اور ڈرانے والے۔ اگر تم نے غفلت کی، اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے احکام کو جاری و ساری نہیں کیا، تو پھر ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جس میں آگ ہی آگ ہوگی اور ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ہوں گے۔ وہاں آپ کو جو ہے نا زخموں کا دھون پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا۔ قرآن میں صاف اس کا ذکر کیا تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے رسول کے بعد۔ حجت پوری ہونا ہے، میں نے ان پہ دلیل دے کے کمپلیٹ ہو گئی، بھئی میں نے بات سمجھا دیا نا، اس کو بولتے حجت عربی میں، کہ دلائل کے ساتھ بات پوری ہو جائے تاکہ ان کو محبوس کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اردو میں بھی حجت ہی کہتے ہیں کہ کوئی حجت باقی نہیں رہے۔ یہ نہیں کہے لوگ کہ نہیں ہمارے کو تو معلوم ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں اللہ تھا اور ایسا جنت جہنم تھے، ایسا ہم کو کام کرنا تھا۔ تو جتنے رسول آئے انہوں نے بتائے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت پہ یہ ذمہ داری ہے خیر امت ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کو یہ بات سے آگاہ کرے کہ قرآن میں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اگر تم غلطی کرو گے تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور حکمت والا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے، جو کام کرتا ہے تدبیر کے ساتھ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات پر، اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو کچھ تم پہ نازل ہو رہا ہے، انزلہ بعلمہ، وہ اتارا جا رہا ہے اس خدا کے علم سے۔ یہ خدا کا علم ہے، معمولی بات نہیں ہے کتاب، یہ عام لوگوں کسی سائنٹسٹ کی کتاب نہیں ہے، کسی اندازہ لگانے والے کی، بالکل حقیقت جو کائنات کا مالک ہے، رب ذوالجلال و اکرام ہے، تو وہ خدا کی طرف سے یہ کلام اتر رہا ہے، یہ قرآن مجید عین اللہ کی طرف سے ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پہ گواہ ہیں، ان کو معلوم ہے کتنی دھوم مچ رہی ہے۔ اب جب سورہ اس میں آتا ہے کہ جب انا انزلنا نازل ہو گئی تو 70,000 فرشتے پھرتے تھے، کیا غیر معمولی کلام اللہ کا اتر رہا ہے، تو فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اتر رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام تو لا کر سنا ہی رہے تھے، اور جتنے فرشتے آس پاس کے رہتے تھے وہ سب بھی گواہ تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اللہ ہی کی گواہی کافی ہے نا، فرشتے گواہ ہیں، یہ تو سیکنڈری بات بتائی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی علم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا ان باتوں کو، کفر کیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط اشارے کیے گئے، کہا گیا کہ بہکے ہوئے آدمی ہیں، دیوانے آدمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سننے نہیں دیا، قرآن کو پڑھنے نہیں دیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، تو کہا یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ کیا ہوتا ہے، بچہ ہے چھوٹا، یہاں سے جلدی مل جاتا ہے، یہاں تک گیا نا، اب وہ گیا، وہ ٹرین میں بیٹھ گیا اور ٹرین چلے گی کولہاپور یا ٹرین چلے گی جالندھر، اب اس کا ملنا بہت مشکل ذرا ہوتا ہے۔ آج تو بھی ٹی وی کا زمانہ ہے، کچھ طریقے، پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو گمراہی میں دور نکل گیا، بہت دور بھٹک جاتا ہے، تو پھر واپس آنا اس کا مشکل ہوتا ہے، تو کہا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور ظلم کیا ہے، زیادتی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے سوا کسی کو خدا بنانا سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اس سے بڑی بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ ظلم کے معنی بے انصافی کے، جس کا حق نہیں ہے اس کو وہ چیز دینے کے، تو بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے کیا تھا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، ظالم ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو سیدھا راستہ بتانے والا ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو خدا سے دعا مانگے گا، جو خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کے لیے ہے یہ سب۔
الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کے طریقے کے، ان کو راستہ کس کا بتائے گا اللہ تبارک تعالیٰ؟ جاؤ یہ جہنم کا اور زیادہ۔ ہم سوچتے ہیں نا یہ کافر اتنا کر رہے ہیں کچھ کیوں نہیں ہو رہا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کرنے دو، اتنی بڑی جہنم ان کو ملے گی۔ جو اچھے کافر ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں مگر اچھے کام کرتے ہیں، ان کو سزا کم ہے، اور جو بہت بدماش کافر ہیں، مسلمانوں کو بھی ستاتے ہیں، اسلام پہ بھی الزام لگاتے ہیں مٹانے، ان کو تو جہنم میں سخت جہاں عذاب ہے۔ تو کہا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کون سا راستہ بتائے گا؟ جہنم کا راستہ بتائے گا، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ، وہاں مرنے کا سوال نہیں ہے صاحب۔ یہاں تو بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، تڑپتا ہے، بولتا ہے مجھے ایک انجیکشن دے دو، زہر کا، مر جاتا ہوں، ہے نا، کچھ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے وہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنے والی۔ آدمی اگر موت ایسا مرا پھر زندہ ہے نا، موت نہیں ہے وہ کہ وہاں سے بھاگ جائے، کہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ رحمان میں کہا نا، اگر تم بھاگ سکتے ہو اس دنیا میں بھی اللہ سے، کہیں آسمان اور زمین سے تم بھاگ کے دیکھو، ہر جگہ خدا کا راج ہے، ہر جگہ خدا کا کنٹرول ہے، تو وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کسی کو جہنم میں ڈالنا، کسی کو جنت میں ڈالنا، یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے انسانوں سن لو، اے انسانوں یقیناً تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے ستے کے ساتھ آئے ہیں، سچائی کے ساتھ آئے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تم کو جان دی، جس نے تم کو آنکھیں دیں، کان دیا، عقل دی، خاندان دیا، بچے دیا، یہ ساری نعمتیں، آسمان سے پانی برسانا، اسی رب کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر تم ان پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بھلا ہے، تمہارے لیے اچھا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے ان کا ہی بھلا ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے کیا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی فائدہ ہے کیا؟ جو ایمان لائے گا اللہ پہ، اس کے رسول پہ، ان کا فائدہ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو، نہ مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہ مانو قرآن کی بات، انکار کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملک ہے، سب پانی آسمان، تمہارے ماننے نہیں ماننے سے خدا کی قدرت گھٹ رہی نہیں، اسی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے عیسائیوں کا شروع ہو گیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب یعنی انجیل عیسائی لوگ، تم جو ہے نا دین میں آگے نہ بڑھو، تم دین میں آگے بڑھ گئے، خدا کو تو مانا مگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، یہ آگے بڑھایا آپ نے، تین خداؤں میں سے ایک خدا کا یہ تم نے بڑھوتری کی، اور اللہ پہ سوائے حق کے کوئی بات نہ کرو، جو سچی بات ہے وہ اللہ کی کرو۔ یہ بول رہے اللہ نے ایک بیٹا بنایا اپنا، اللہ نے یہاں دنیا میں جنم لے لیا روح بن کر، تو ایسی باتیں تم نہ کرو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول اور اس کی طرف سے ایک کلمہ ہے، اس کی طرف سے ایک فرمان ہے۔ ہم بولتے ہیں ایک فرمان آ گیا، کلمے کا مطلب تو ہوتا ہے واقع، ہے نا، ایک سینٹنس، جملہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ تو ہم بولتے ہیں اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ، کلمہ یعنی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ آیا ایک کلمہ ہے، مگر یہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی نشانی، اللہ کا فرمان ہے، بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ القاہا الی مریم، وہ اس نے ڈال دیا مریم پر، یعنی مریم کے پیٹ میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، یعنی بچہ پیدا ہو جا۔ اللہ کیا کہتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے؟ کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے مریم کے رحم میں یہ کہہ دیا کہ یہاں بچہ پیدا ہو جا، تو پیدا ہو گیا۔ وہ روح من، اور اس کی طرف سے ایک روح، یعنی کہ انسانی روح وہاں آ گئی اللہ کی طرف سے۔ ان کو ابا نہیں تھے، کوئی سیکچول کانٹیکٹ کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے واسطے ابن مریم کہا گیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ مریم علیہ السلام پاکیزہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، اس سے پہلے کے رکوع میں اس کو واضح کیا اور کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود جو ہے نا یہ کلمہ مریم علیہ السلام پہ ڈالا اور ایک روح۔ اب انہوں نے کیا نکال لیا عیسائیوں نے اس سے؟ مطلب عیسائیوں نے یہ نکالا کہ اللہ نے جو کلمہ پیٹ میں ڈالا مریم کے وہی انسانی شکل میں آ گیا، تو اللہ کا کلمہ بھی تو اللہ ہی ہے نا، اب اس کو خدا ہی ہے وہ، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا روح، تو اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے بات میں، حالانکہ سارے انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف سے روح پھینکی کہ اللہ کی روح ایک دم پوری آ گئی، مطلب اللہ آ گیا انسانوں میں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی روح آ گئی اب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، ان کا ابا تو تھے نہیں، تو اب یا تو وہ روح ہے یا کلمہ ہے، اب اس کے تین بنا دیے انہوں نے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روح القدس۔ تین کا ثلاثہ کا عقیدہ ہے ان کے پاس، تین خدا ہیں، ایک خدا کے تین۔ اب وہ بائبل پڑھتے وقت وہی پریشانی ہوتی ہے عیسائیوں کو، کہیں آتا ہے کہ تین خدا ہیں، کہیں آتا ہے کہ ایک خدا ہے، تو وہ جو ہے اس سلسلے میں پریشان ہو جاتے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو کہا گیا کہ دیکھو ایمان لاؤ اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسلہ رے پہ یہاں پیش ہے نا، ضمہ بولتے، اگر ایک رہا زبر رہا تو ایک رسول ہوتا ہے، پیش رہا تو کئی رسول۔ وہ رسول ہی، اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ، بھید بھاؤ مت کرو۔ تمام پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور آخرت پر ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، یہ پیغام تھا ان کا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے مت کہو۔ انتہوا خیر لکم، رک جاؤ تم اس سے، یہ تمہارے لیے بھلائی، آج رک جاؤ، آج توبہ کرو اور ایک خدا کو مانو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے۔ سبحانہ ان یکن لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹا ہونے کی؟ پاک ہے وہ، اللہ اپنا خود چلا سکتا ہے۔ بیٹا کس کو ہونا پڑتا ہے؟ جس کو دنیا سے جانا ہے، تو بولتے تمہارے بعد کون سنبھالے گا؟ تو تمہارا بیٹا بیٹی، اس لیے اولاد لگتی کہ یہاں کیسا چلے گا دنیا، مگر اللہ کے لیے ایسے کوئی بیٹا بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے واسطے کہا گیا نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ماں باپ ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اولاد ہے۔ وہ کہتے تھے فرشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، اللہ تو واحد ہے، وہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور یہ سب کے لیے گواہ ہونے کے لیے اللہ ہی کافر ہے، اس کی خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اللہ ہی وکیل یعنی خبرگیری کرنے والا۔ ہم کورٹ میں وکیل لگاتے ہیں، ہمارا پورا مقدمہ دکھتا ہے، ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا توکل کرنا، توکل سے وکیل، تو وکیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی آیت بھی آگے کی ہے، یہاں 23ویں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام مسیح سے ابن کو، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس کو آر محسوس نہیں کیا، کوئی انسلٹ کی بات محسوس نہیں کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ تو کہتے تھے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ان کو اللہ کی بندگی، تو کیا خدا کسی کی عبادت کرتا ہے کیا؟ خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا، خدا خود اپنی تعریف بیان کرتا ہے، اپنی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کا وہ مستحق ہوتا ہے، مگر دوسرے سب لوگ خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کبھی آر محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ والملائکۃ المقربون، اور جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس میں آر محسوس نہیں کی۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آر محسوس کرے کہ میں جھکوں کیا، میں اس کو سجدہ کروں کیا، اور اس کی عبادت سے وہ رک جائے، عبادت بھی اس کو پسند نہ ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں ذکر نہیں کروں گا، ایسا وہ کہے۔ وہ یستکبر، اور تکبر کرے، غرور کرے کہ میں ہی بڑا ہوں، میں کیوں کروں کسی کی، خود میں اپنے، اللہ نے جب طاقت دی ہے نا تو بندے کو یہ غرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، جو چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اقرا باسم ربی میں ہے وہ۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، بے شک وہ ان سب کو اور تم سب کو وہ جمع کرے گا اسی کی طرف، یا تم سب اس کی طرف حاضر کیے جاؤ گے، یا وہ حاضر کرے گا۔
یہاں ترجمہ دیا گیا ہے، مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ اچھے عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ لوٹا دیے جائیں گے ان کے اعمال، ان کے بدلے، ان کے ثواب ان کو، وَيَزِدْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ تبارک تعالیٰ اور دے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک نیکی 10 نیکی بھی ہو سکتی ہے، ایک نیکی کو اللہ تبارک تعالیٰ 700 نیکیوں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ اللہ سے کتراتے ہیں، عار کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار۔ اللہ کے سوا کون ہے سرپرست مددگار؟ تو وہاں قیامت کے دن جب ان کو سزا ہوگی، سب ہوگا، تو وہاں وہ کسی کو اپنا مددگار اور اپنا سرپرست نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں بے شک تمہارے پاس ایک کھلی دلیل، روشن نشانی آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے سامنے کھلا نور، ایک روشنی، کتاب اور رسول، یہ روشنی ہے، روشنی کا معیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ کتاب بھی ایک کھلی ہوئی روشنی ہم نے تمہاری طرف بھیج دی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ کو پکڑ لیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو وہ داخل کر دیے جائیں گے اس کی رحمت میں، اس کی طرف سے اور اس کی فضل کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، یعنی جنتوں میں داخل کرے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ان کو سیدھا راستہ بتا دے گا، ان کو کوئی مشکل نہیں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بالکل روشنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرقان، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، اس کو صاف نظر آتا ہے اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ مومن کے سوا کوئی بھی ایسا نور اور روشنی نہیں پا سکتا۔ یستفتونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو۔ اب یہ کلالہ کے بارے میں، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کو ماں باپ بھی مر گئے تھے، بچے بھی نہیں تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی کو کیسا بانٹنا چاہیے، یہ پہلے تھا۔ ایک بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوال بھی کوٹ کیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ یستفتونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں جس کے ماں باپ بھی پہلے مر چکے ہیں، اس کو بچے بھی نہیں ہیں، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلا نصف ما ترک، اگر وہ مرنے والا آدمی ہو اور اس کو کوئی اولاد نہ ہو تو، اور اس کو ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے کا آدھا پائے گی، آدھا اس کی بہن کا ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، دو بہن بھائی تھے اور اس کو بہن کی سمجھے شادی بھی ہو گئی تھی، بچے تھے، مگر یہ آدمی کو جو ہے اس کو نہیں تھے، بچے بھی نہیں تھے، ماں باپ بھی مر گئے، تو اس کی آدھی جائیداد اس کے بہن کو دی جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن ایسی ہے کہ اس کو بچے بھی نہیں ہیں اور شوہر بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، کلالہ ہے، تو اس کی پوری جائیداد اس کے بھائی کو ملے گی، پوری ملے گی، بہن کو آدھی ملے گی، بھائی کو پوری کرے۔ وَهُوَ يَرِثُهُ، اور وہ آدمی إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کو کوئی بچہ نہیں ہے، وہ عورت کو کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کو پوری جائیداد ملے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو بہنیں ہوں اس شخص کو، تو دونوں کو 2/3 دیا جائے گا، ایک ہے تو آدھا دیا جائے گا، 2 بہنیں ہیں تو 2/3 میں 2 بہنوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن اس کو بہت سے بھائی بہن ہوں، ایک دو نہیں، 2-3 بھائی بھی ہیں، 2-3 بہنیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ہر بھائی کا اس کے بہن سے ڈبل حصہ ہوگا، بہن کو 1 حصہ، بھائی کو 2 حصہ۔
اس کا اب کس کو دیا جائے؟ تو بہن بھائیوں میں وہ جائیداد تقسیم ہوگی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بھٹکو نہیں، تم غلط فہمی میں نہ پڑو. واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ 24واں رکوع بھی ہو گیا، اور اس طرح آج سورہ نساء یہاں پر جو ہے ختم ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.